ان کے لہجے میں کبھی بھی ہم نے بس وہی لگاتار رٹے ہوئے بیان 9 مئی 9 مئی 9 مئی، کوئی اور بات ہے ہی نہیں، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہ کوئی منطق ہے۔ 9 مئی اور 9 مئی کے بعد سے آج تک کیا کیا انسانی حقوق کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ، پاکستان کے قوانین کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ؟ آپ لوگ فرشتے لے آئیں کہیں آسمان سے اگر کوئی مل جائیں، ہمیں تو ادھر انسان ہی نہیں مل رہے ہیں۔ چینلز کو جو ہیں استعمال کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی ماں پہ پی ٹی آئی کی قیادت کو میلائن کر کے، یہ بہتان ترازیاں کہ ہم نے اپنے گارڈ کو، ہم نے سنائپر بٹھا دیے، ہم نے اپنے ورکر کو مارا، ہم نے اپنا جلسہ منتشر کر دیا، اس میں کوئی لاجک، کوئی منطق کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ اسکرین پہ بیٹھ کے ڈٹائی سے جھوٹ بولنے کے ماہر ہیں۔ میں ایک بات عرض کروں، کبھی آپ نے ہمیں سنا ہے کہ ہم نے میاں نواز شریف صاحب کے خاندان کے ان آئلی معاملات پہ کوئی بات کی ہو؟ ہمارا حق نہیں بنتا ہے، کوئی اخلاقی حق کسی کا نہیں بنتا ہے کہ خان کو یہ بات کہے۔ یہ میرے خیال میں اخلاق پر مبنی گفتگو ہماری طرف سے نہیں ہوگی، اس کا کیا جواب دیں ہم؟ تھینک یو۔ میرا خیال ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ عنقریب شروع ہونے والے ہیں تھرو اسپیکر ایاز صادق۔ دیکھیے، ایاز صادق صاحب جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون میں ایک ایسی شخصیت ہیں جس کو پی ٹی آئی کے بہت سارے پارلیمنٹیرین کی دوستی کا شرف بھی ہے، ایک انتہائی نفیس انسان ہے اور ہم اس پہ اعتماد بھی کرتے ہیں، خصوصاً جب ہمیں پارلیمنٹ کے سامنے سے اٹھایا تو انہوں نے جس طریقے سے ہماری داد رسی کی، اور وہ ہمارے اسد قیصر صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں، تو اگر وہ درمیان میں ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں تو یہ وہ واحد شخصیت ہیں نون کی طرف سے جس کی طرف ہمارے پارلیمنٹیرین کا جھکاؤ ہے۔ جن کے آپ نے نام بتائے، یہ حضرات خود فارم 47 پہ منتخب ہو کر ایوانوں میں آئے ہیں اور ان کو علم ہی نہیں ہے۔ جو وزیر اطلاعات ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے، کل میں اس کو سن رہا تھا، شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ پروگرام میں تھا، تو ان کے لہجے میں کبھی بھی ہم نے بس وہی لگاتار رٹے ہوئے بیان 9 مئی 9 مئی 9 مئی، کوئی اور بات ہے ہی نہیں، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہ کوئی منطق ہے۔ 9 مئی اور 9 مئی کے بعد سے آج تک کیا کیا انسانی حقوق کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ، پاکستان کے قوانین کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ؟ تو لہٰذا ہمیں جو آپ نے بات کی نا کہ فرشتوں کے ساتھ، آپ عمر خان نے کہا، آپ لوگ فرشتے لے آئیں کہیں آسمان سے اگر کوئی مل جائیں، ہمیں تو ادھر انسان ہی نہیں مل رہے ہیں۔ چینلز کو جو ہیں استعمال کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی ماں پہ پی ٹی آئی کی قیادت کو میلائن کر کے۔ کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں خواتین اینکرز جو ہیں اپنے تئیں بہتان ترازیاں کرتی ہیں جو صحافت کے آداب سے، اخلاقیات سے عاری ہے، یعنی کہ آپ نے صرف پی ٹی آئی کو ہی دیکھا ہوا ہے، اور یہ اعتراضات جو افراد پہ ہو رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی ماں پہ ہو رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کی کریڈیبلٹی جو ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز کی نظروں میں جو ہیں گٹھائی جا سکے۔ اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان خواتین کو جو ہے ایکسپلین کرنا پڑے گا۔ دوسرا، کل میں نے ڈی آئی جی آپریشن جو ہے، یہ وہ ویڈیو کل آئی سرفیس، جو میرا خیال ہے کہ 22 نومبر کو ہم نے ریکارڈ کی تھی یا 21 کو، ڈی آئی جی آپریشن کے خلاف میں نے ایک بیان دیا تھا اسمبلی میں، اور اس میں کچھ ایسے جملے تھے جو میرا خیال ہے کہ معیوب تھے اور مجھے نہیں کہنے چاہیے تھے، کیونکہ بعد میں مجھے پتہ چلا جن حلقوں میں یہ اضلاع میں ڈی پی او رہا ہے، پی ٹی آئی کے جو ایم ایل اے تھے وہ آئے، انہوں نے بتایا کہ جی یہ ان کا رویہ بڑا اپ ٹو دا مارک تھا ان کے ساتھ، اور
بلکہ کسی نے بتایا بکر میں جب حمزہ وزیر اعلیٰ تھے تو یہ بکر میں ڈی پی او تھا تو وہاں پریشر کے باوجود پی ٹی آئی کا امیدوار جیتا تھا. یعنی جو بھی تھا، لیکن میں پھر جب گیا ان کے پاس دفتر تو وہاں میں نے پھر ان کو کہا، میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں کیونکہ آپ کو شرمندگی ہوئی ہوگی، آپ کو جو ہے پریشانی ہوئی ہوگی، اور میں نہیں چاہتا تھا. ہمارا کبھی ہم نے پولیس سے فیور نہیں مانگا ہے. ابھی بھی انہوں نے مجھ پہ اس ملاقات کے بعد 15 پرچے کیے. ہمیں کوئی نیکی چاہیے ہی نہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنے اعمال میں اگر کسی صحافی کی ہم کوئی خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر لیتے ہیں تو ان کو راضی کرنے میں کبھی بھی میں نے آر نہیں سمجھا ہے. اب اس کو جو ہے لوگ کوئی اور رنگ دے رہے ہیں. جو بھی رنگ دے، میرے دل میں اگر کسی شخص کے ساتھ میں کبھی بھی زیادتی کروں، مجھے کبھی بھی پشیمانی نہیں ہوتی ہے کہ اس شخص کے پاس جا کے اس کو منا لوں، اور مجھے اس پہ دلی سکون ملا ہے. یہ تو اب ان کا دوسرا بیان آ گیا نا. پہلے تو انہوں نے کہا کہ کوئی فائرنگ ہی نہیں ہوئی ہے، اب فائرنگ ہمارے اپنے گارڈ کی ہو گئی ہے. آن ریکارڈ ہے، جب علی امین خان آ رہے تھے تو اس کے تمام گارڈ نے اپنا اسلحہ پولیس لائن میں جمع کیا تھا. میں ان کے ساتھ گاڑی میں تھا اور انہوں نے کمیونیکیٹ کیا کہ جی ہم نے اپنا اسلحہ، اور اتنے ہزاروں کیمرے تھے. دن میں اس کا قافلہ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوا، اور پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن، پھر اسلام آباد کے بیچ جب ان کا قافلہ چل رہا ہے، ہمارا قافلہ چل رہا ہے، تو آپ دیکھ لیں کوئی ایک گارڈ سے کوئی رائفل دکھا دے. سارے گارڈ غیر مسلح تھے. تو لہذا یہ بہتان ترازیاں کہ ہم نے اپنے گارڈ کو، ہم نے سنائپر بٹھا دیے، ہم نے اپنے ورکر کو مارا، ہم نے اپنا جلسہ منتشر کر دیا. اس میں کوئی لاجک، کوئی منطق کی بات ہی نہیں ہے. یہ اسکرین پہ بیٹھ کے ڈٹائی سے جھوٹ بولنے کے ماہر ہیں. ان کے وزراء شرم اگر کوئی چیز ہوتی جو ان کے پاس ہے ہی نہیں. کبھی تو خدا کے بندے اللہ کی رضا کے لیے بھی سچ بول لیا کریں. کبھی مینڈیٹ پہ انہوں نے کوئی سچ بات کی ہے. خود ان کے اب لیڈر مان رہے ہیں کہ جی مینڈیٹ ہم نے چوری کیا ہے. انہوں نے ضمنی الیکشن چوری کی ہے. انہوں نے ایک بھی جلسہ، تاریخ دیکھ لیں، ایک بھی جلسہ کبھی آرام سے ہمیں کرنے دیا ہو، ایک بھی ریلی کبھی آرام سے کرنے دی ہو. جب بھی ہم نے ریلی نکالی ہے، ان کی پولیس کے دستے، آنسو گیس. اور دوسری بات یہ ہے کہ داؤد خیل میں بھی پرچہ ہوتا ہے، میاں والی میں بھی ہوتے ہیں، اٹک میں بھی ہوتے ہیں، اور اسلام آباد میں بھی ہوتے ہیں. اور پولیس کہتی ہے کہ جی ہم پہ حملہ اور ہوئے. کم بختو، موٹر وے پہ تم کیا کرنے آ گئے ہو؟ کام کیا ہے تمہارا؟ اگر ایک ریلی اسلام آباد کی طرف جا رہی ہے تو آپ کے تھانے کی حدود میں کیا ہے؟ نہ کوئی اجتماع ہو رہا ہے، نہ کوئی رک رہے ہیں. آگے سے سڑک پہ گزرنا جو ہے آپ نے جرم بنا دیا. اوپر سے دہشت گردی کے پرچے ٹھونک دیے. 15 پرچے میرے خلاف ہوئے، اور اسی طرح پوری قیادت کے خلاف ہوئے ہیں. آگے سے جو ہمارا کیس ہے استغاثہ، انشاءاللہ کوسا صاحب اس کو فائنل کر رہے ہیں، اور 1-2 دن کے اندر تمام ورثاء کی تصاویر، ان کے قواعد جو ہیں میڈیا کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں.